نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں رب کعبہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور ہر مخلوق پر اپنا رحم فرمانے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں اس پاک ذات کے اوپر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات بنائی، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور جس پہ فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ بھی ہمارے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین گرامی، آج کا موضوع ہے شب معراج، جو کہ عنقریب 27 رجب کو آنے ہی والی ہے۔ رجب اور شعبان یہ 2 مہینے ایسے ہیں جو کہ رمضان سے پہلے آتے ہیں اور اپنے ساتھ بے شمار برکات اور فضائل ساتھ لاتے ہیں، اور ان مہینوں میں عبادات کا بھی بے شمار ثواب ہے، جس میں روزے رکھنا، نفلی نمازیں پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا یا پھر ترجمے کے بغیر پڑھنا، دعائیں مانگنا اور ساتھ ہی ساتھ وظائف کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ ان مہینوں میں دعاؤں کی قبولیت زور و شوروں سے عروج پہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ جن کی زندگیوں میں بڑے یا چھوٹے خاص مسائل ہوتے ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے ہوتے، ان کو چاہیے کہ وہ وظائف کا سہارا ان مہینوں میں لیں اور پھر دعا کریں، تاکہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنے اور ان کی زندگی سے وہ مسئلہ حل ہو سکے اور ان کی زندگیوں میں بھی خوشیاں اور سکون آ سکے۔ اور اسی نسبت سے آج ہم آپ کو شب معراج میں کیا جانے والا تسبیح کا ایک خاص وظیفہ بتائیں گے، جو کہ آپ کی ساری زندگی کی کوئی حسرت جو پوری نہ ہوئی ہو، ایسی دعا جو بار بار رد ہوئی ہو، ایسا کچھ خواہش جو آپ نے کی ہو اور آپ کو زندگی میں مل نہ سکا ہو، وہ سب آپ کو انشاءاللہ اس ایک تسبیح کو شب معراج میں کرنے سے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ بے شک سامعین گرامی، حضور پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا گیا اور 7 آسمان کے دروازے ان پر کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی اور 50 نمازیں فرض کی گئیں امت مسلمہ پر، جن کو کم کراتے کراتے 5 نمازوں تک لایا گیا۔ شب معراج میں عبادت کا اہتمام کرنا جائز ہے۔ شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث نقل کرتے ہیں اور اس حدیث کو فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے، یعنی کہ 27ویں رجب۔ اسی لیے ہم بھی آپ کو آج شب معراج کا یہ خاص وظیفہ ہدیہ کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی سے بیزار ہو، حالات کا مارا ہوا ہو، معاملات سے بے بس ہو اور تمام زندگی کے معاملات تنگی میں جا رہے ہوں، پھر چاہے وہ زندگی کا بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ سب لوگ جب یہ وظیفہ کریں گے تو اپنی قسمت کا تالا کھلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، پروردگار ہے، اور اس سے جو بھی مانگو وہ ضرور دیتا ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ شب معراج یعنی 27 رجب کی رات کو مغرب سے فجر کے درمیان کسی بھی وقت میں آپ نے باوضو ہو جانا ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے اور تسبیح ہاتھ میں لے لینی ہے، اور اس تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے یہ پڑھنا ہے یا مالک الملک یا اللہ، اور اس کے ساتھ ایک بار درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔
اسی طرح آپ نے تسبیح کے دوسرے دانے پر بھی یا مالک الملک یا اللہ اور درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اسی طرح سے 121 مرتبہ اسی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی حاجت کو مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے لیے بند دروازے آسمانوں کے کھل گئے ہیں اور آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آسانی کے معاملات پیدا فرمائے، آمین۔ اب اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔